پورے قرآن مجید میں کہیں بھی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینے کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ ان کا یہ دعویٰ ان کی زبانی سن لیجئے، کمیل مہدوی صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اہل تشیع سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کے جو نبی نہ ہو وہ انبیاء سے افضل ہو جائے؟ اس کے مختلف جوابات ہیں، ان میں سے دو مختصر سی باتیں۔ پہلا یہ کہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61 مشہور آیت آیہ مباہلہ کی ذیل میں یہ روایت ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ انفسنا و انفسکم، اس منزل پر حضور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نفس بنا کر ساتھ لے گئے۔ نفس کا مطلب عربی زبان میں وہ خود، مائی سیلف، میں اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو انسان سے بہت قریب ہو اس کو انسان اپنا نفس قرار دیتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کا امیر المومنین کو نفس رسول بنا کر مباہلہ کے میدان میں لے جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ سرکار ختمی مرتبت کو حاصل تھا، علی مرتضیٰ ان کے اتنے قریب تھے کہ وہ نفس رسول کو بھی حاصل تھا، اور سوائے اس کے کہ جسے رسول خود استثناء کر دیں۔ رسول نے صرف ایک چیز کو استثناء کیا، فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تم نفس رسول ضرور ہو لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اس بات کا استثناء خود سرکار ختمی مرتبت نے فرما دیا۔ اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے ایک اور ذاکر نقوی صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سن لیجئے کہ علی کو اللہ نے نبی جیسا بنایا ہے۔ فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين۔ جب دلیل آ جانے کے بعد تمہاری بات نہ مانے ہیں میرے نبی، تو ان سے کہہ دو کہ کل تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجیں گے۔ لعنت اللہ کی ہے، بھیجیں گے اہل بیت۔ جناب فخر الدین رازی، جناب فخر الدین رازی ہمارے سنی بھائیوں کے بڑا معتبر نام، وہ کہتے ہیں علی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے علی کو نبی جیسا بنایا، نفس پیغمبر۔ دو حدیثوں کے بعد آیت سنا رہا ہوں جی، نبی جیسا، تو آپ خود بتائیے ہمارے نبی انبیاء سے افضل تھے یا نہیں؟ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں، علی نبی جیسا ہے۔ الا لا نبی عبادی، پیغمبر نے فرمایا علی تم میری جان ہو، مجھ جیسے ہو، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن بس فرق اتنا ہے کہ تم میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ دونوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام انبیاء پر بیان کرنے کے لیے دلیل دے رہے ہیں، اور دونوں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 پیش کی۔ اب اس آیت کے لفظ انفسنا و انفسکم سے سیدنا علی چونکہ رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو بعض تفاسیر میں یہ آیا ہے کہ انفسنا جو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے، ہم میں سے ایک، تم میں سے تم اپنے ساتھیوں کو لے آؤ، اپنے ساتھیوں کو لے آئیں، تو یہ انفسنا کا معنی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو علی نفس رسول ہیں۔ اب چونکہ وہ نفس رسول ہیں، جب نفس رسول ہیں تو جو مقام رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ ان کا ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے کمیل مہدوی صاحب نے نفس کے جو معنی بتائے وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ نفس کا مطلب عربی زبان میں وہ خود، مائی سیلف، میں اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو انسان سے بہت قریب ہو اس کو انسان اپنا نفس قرار دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اس نے خود تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو. من انفسکم ازواجا، تمہاری بیویاں اللہ نے کہاں سے پیدا کی؟ من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے پیدا کی. تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا، یعنی اس حصے کا مطلب کیا ہوگا کہ بیویاں انسان کا نفس ہے. ہماری بیویاں، ہر انسان کی بیوی اس کا نفس ہے. تو رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ازواج مطہرات تھیں، قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پھر کیا ہوئی؟ آپ کا نفس ہوئی. چونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے خود تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. تو بیویاں نفس ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، تمام ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امہات المؤمنین، سب کی سب کیا ہوئی؟ نفس رسول، چونکہ ان کی بیویاں تھیں. اور بیوی جو ہے وہ نفس ہوتی ہے، نفس رسول ہوئی. جب وہ نفس رسول ہوئی تو نعوذ باللہ ان کو کہنا چاہیے کہ تمام کے تمام ازواج مطہرات، تمام کی تمام جو ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسا نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ جب ان کے نزدیک نفس کا مطلب ہوتا ہے بذات خود، بنفس نفیس، سیلف، یہ مطلب ہوتا ہے. تو بیویوں کے لیے بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی تھیں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفس ہوئی، ذات ہوئی، سیلف ہوئی. ان کے عقل کے مطابق، ان کی استدلال کے مطابق، ان کی منطق کے مطابق، ان کی سوچ اور ان کے فکر کے مطابق، جو طرز استدلال انہوں نے اختیار کیا، جو لاجک انہوں نے اپنائی، اس لاجک کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج بھی ان کا نفس ثابت ہوتی ہیں. قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے ثابت ہوتی ہیں. تو پھر یہ کہیں کہ تمام انبیاء سے افضل تھیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر نہیں کہتے تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو پھر سیدنا علی کو کیوں تمام انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں؟ یا تو کہیں کہ جی تمام ازواج مطہرات بھی تمام انبیاء سے افضل ہے. اگر لفظ انفس سے ہی استدلال ہے کہ اس کے معنی سیلف ہوتے ہیں، ذات ہوتے ہیں، ذات رسول تھے، تو یہ ساری ازواج مطہرات بھی ذات رسول ثابت ہوتی ہیں. تو پھر ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں نا. چلیے ایک اور مثال سنیے. دوسری مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، یعنی جس سورہ آل عمران کی 61 سے استدلال کرتے ہیں اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا. وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم، جب مبعوث فرمایا ان کے درمیان، من انفسہم، ان کی انفس سے. وہی لفظ انفسنا وہاں پر جو آیا سورہ آل عمران کی 61 میں، یہاں بھی انفس کا لفظ ہے. دیکھیے قرآن پر غور کیجئے. من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے رسول بھیجا. یعنی مومنین سب کے سب نفس رسول ثابت ہوئے، سب کے سب. کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164، قرآن ہر مسلمان کے گھر پر ہوتا ہے. اٹھا کر دیکھیے لوگوں کا معاملہ کیا ہے. جیسے ہی کوئی اس قسم کا بیان سنتے ہیں، دلائل پر غور کرنے کے بجائے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں اول فول باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی یہ آخرت میں گالیاں کام نہیں آئیں گی، آخرت میں یہ تعصبات، یہ جانبداریاں کام نہیں آئیں گی. قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ قرآن میں واقعی ایسے ہے یا نہیں. من انفسہم کے لفظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر جو ایمان والوں پر احسان فرمایا، وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول بھیجا. وہاں انفس کا ترجمہ نہیں کرتے، یہاں بھی نہیں کیجیے گا. اور کہیے گا کہ تمام مومنین انفس رسول ہیں، یعنی ہر مومن بذات خود نفس رسول ہے.
جب وہ نفس رسول ہے، صرف اسی آیت میں نہیں، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا کہ لقد جاءکم، تحقیق، یقیناً، بلا شبہ تمہارے پاس ایک رسول آئے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں اور مومنین کے ساتھ بہت زیادہ شفقت برتنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول آئے تمہاری انفس میں سے. یہ دو آیتیں، تمام کے تمام مومن کیا ہوئے؟ نفس رسول. جب نفس رسول ہوئے تو ان لوگوں کو چاہیے، کمیل مہدوی صاحب اور نقوی صاحب اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لفظ نفس کو لے کر، انفس کو لے کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو صرف ایک آیت قرآن مجید کی اس پہ ٹک نہ جائیں، آگے بھی پڑھیں، ان آیات کو لے کر کے کہیں کہ تمام کے تمام ایمان والے نفس رسول ہیں. جب نفس رسول ہیں تو جو مقام رسول کا ہے وہ رسول کے نفس کا ہے. تو جو مقام رسول کے نفس کا ہے، رسول کا ہے، ایک ہی مقام ہے، تو وہ مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالاجماع تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں. تو ہر مومن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر مومن بھی تمام انبیاء سے افضل ہے. ایسا تو وہ نہیں کہتے، کہنا تو چاہیے انہیں، ایسا تو وہ نہیں کہتے. جب وہ یہاں نہیں کہتے، یعنی سورہ روم کی آیت 21 میں نہیں کہتے، سورہ آل عمران کی آیت 164 میں نہیں کہتے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 128 میں نہیں کہتے، تو پھر یہاں انفس کے معنی نفس رسول کیوں کرتے ہیں؟ اگر کرنا ہے تو پھر سب جگہ کیجئے، چونکہ لفظ سیم ہے، انفس. خود سوچئے، عقل استعمال کیجئے. تعصب اور جانبداری کام نہیں آئے گی. مجھے گالیاں دینا یا حق بیان کرنے والوں کو گالیاں دینا یہ کام نہیں آئے گا. قرآن اٹھائیے، غور کیجئے، قرآن نے صرف وہاں پہ انفسنا کا لفظ نہیں کہا، یہاں بھی انفسنا کا لفظ کہا ہے. تو یہاں آپ یہ معنی بیان کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ مقبول دہلوی صاحب نے اس آیت کا، سورہ توبہ کی آخر سے پہلے والی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. ویسے تو باقی لوگوں نے بھی جو ترجمہ کیا، تم ہی میں سے تقریباً سب لوگوں نے، یہ مقبول دہلوی صاحب نے ترجمہ کیا رسول تمہارے ہی ابنائے جنس سے. رسول من انفسکم کا ترجمہ کیا رسول تمہارے ہی ابنائے جنس سے. تو مطلب جنس بھی مراد ہوتی ہے، نوع بھی مراد ہوتی، تمہاری جنس انسانیت سے رسول مبعوث فرمائے. وہاں بھی یہی مراد ہے کہ تمہارے اپنے جنس کے، ابنائے جنس کے لوگ، یعنی تمہارے ایمان والے ساتھیوں میں سے کسی کو، سب کو نہیں، کسی کو لے کر آئے. تو سیدنا علی کو لے آئے. نہ وہاں پر نفس رسول کا یہ مطلب ہے کہ وہ بذات خود جو رسول کو مقام حاصل تھا وہ علی کو بھی حاصل ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ یہاں یہ مطلب ہے کہ جو مقام نفس رسول اللہ کو حاصل تھا وہ نفس رسول مومنین کو حاصل ہے. نہ یہاں یہ مطلب ہے، نہ وہاں وہ مطلب ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر آپ ایک جگہ وہ مطلب لیتے ہیں تو دوسری جگہ کیوں نہیں لیتے؟ اس کی وجہ قرآن سے بیان کیجیے گا، من گھڑت روایات سے نہیں.